نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولاہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اس وقت جو فلسطین کی صورتحال ہے اور بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی وہ مقدس سرزمین اور وہاں کے باسی جس طرح کی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، اس کا تذکرہ کروں گا، اور بحیثیت قوم جو ہماری ذمہ داری ہے چاہوں گا کہ اس کی طرف ہماری توجہ۔ یہ جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 51، قیامت تک کے لیے جو بات اللہ نے کہہ دی نا وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ ہم غلط ہو سکتے ہیں، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہود و نصارہ چاہے کتنے ہی آپس میں دشمن کیوں نہ ہوں، لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں وہ ہمیشہ ایک ہوں گے، یہ قرآن نے کہہ دیا۔ آیت کا ذرا ترجمہ سنیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، ہاں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ضرور دوست ہیں۔ ومن یتولاہم منکم فإنہ منہم، اور جو کوئی اس بالکل کھلی بات کے باوجود اس بات کو سمجھتا نہیں ہے اور پھر ان کے ساتھ دوستی بناتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہوں گے، تو ایسا شخص وہ ہے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ بھی انہی میں سے ہے۔ آپ الفاظ پر ذرا غور فرمائیں۔ میں اکثر اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتا رہتا ہوں، لیکن وہ حقوق کون سے ہیں کہ جن کا تعلق، جس کو آپ کہہ لیجیے کہ ورکنگ ریلیشن شپ ہماری انفرادی زندگی کے ساتھ ہے، اس میں لازم ہے کہ ہم یہود و نصارہ یا کوئی بھی اقلیت ہو تو اس کے حقوق کا پوری طرح لحاظ کریں، خیال کریں، اور ان کے لیے ہمیشہ سہولت اور آسانی پیدا کریں۔ یہ ہمارے اللہ کا بھی حکم ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ایسی ہے انفرادی معاملات کے اندر۔ لیکن جب بات آئے گی ملت اور قوم کے اجتماعی مفادات کی، تو اس بات سے ہمیں ہمارے رب نے خبردار کر دیا کہ اجتماعی معاملات کے اندر تم نے بحیثیت قوم، جب قوم کے مفادات کی بات ہو، اجتماعی مفادات کی بات ہو، بحیثیت ملت تم ان کے ساتھ کوئی معاملہ ٹیکل کر رہے ہو، تو پھر اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ پوری طرح خبردار ہو کے بات کرنی ہے، ہوش و حواس کو قائم رکھتے ہوئے بات کرنی ہے۔ بظاہر وہ تمہارے ساتھ بڑے اچھے نظر آ رہے ہوں گے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، بعضهم اولیاء بعض، بعض کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور تاریخ کے ہر دور نے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی شدید دشمنی کے باوجود، پوری تاریخ بڑھی ہوئی ہے، بھئی اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی
کہ یہودی وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف سے صلیب پر چڑھا دیا۔ بھائی وہ تو اگلی بات ہے نا، ویسے ان کے عقیدے کے مطابق تو وہ صلیب پر چڑھ گئے۔ عیسائیوں نے بھی مان لیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صلیب پر گئے، صلیب پر چڑھ گئے۔ یہ قرآن نے واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا، قیامت کے قریب دوبارہ ان کا اس دنیا کے اندر ظہور ہوگا، آمد ہوگی، بحیثیت امتی کے وہ تشریف لائیں گے۔ لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہودیوں نے اپنی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا۔ عیسائیوں نے مان لیا کہ ہمارے پیغمبر کو قتل کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اتنی بڑی بنیاد دشمنی کی ہو تو ان کے درمیان کوئی اتحاد ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، بظاہر ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بے شک آپس میں لڑتے رہیں گے، لیکن جب معاملہ تمہارا آئے گا اے اہل ایمان، اے مسلمانوں، تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہود و نصارہ آپس کی دشمنی کے باوجود تمہارے مقابلے میں ہمیشہ ایک ہوں گے۔ اور تاریخ کے ہر دور نے قرآن کی اس بات کو سچ ثابت کیا۔ ایک وہ دور ہے کہ جب یہودیوں کو عروج ملتا ہے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صلیب پر چڑھاتے ہیں، عیسائیوں کو اتنا ظلم کا نشانہ بناتے ہیں کہ آدمی اس تذکرے کو پڑھے تو روح کانپ اٹھتی ہے کہ اتنا ظلم کیا انہوں نے۔ حتیٰ کہ عیسائی جو بڑے بڑے راہب تھے، بڑے بڑے ان کے جو اسکالر تھے، علماء تھے، شہروں کو چھوڑ کر جنگلوں اور بیابانوں کی طرف نکل گئے۔ یہ جو رہبانیت ہے نا عیسائی مذہب کے اندر ایک تصور ہے کہ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے آپ تجرد اختیار کر لیں، بیابانوں اور جنگلوں میں نکل جائیں، خانقاہیں قائم کریں۔ یہ خانقاہوں کا ابتدائی تصور آپ کو عیسائی علماء کے ہاں ملے گا، اور یہ کوئی خدائی حکم نہیں تھا۔ یہودیوں کے ظلم سے بچنے کے لیے وہ لوگ شہروں کو، بستیوں کو چھوڑ کر جنگلوں کی طرف نکل گئے، اتنا ظلم ہوا۔ لیکن جب عیسائیوں کو اقتدار ملا تو پھر انہوں نے بھی اگلی پچھلی ساری کسریں نکال دی، مار مار کے ان کا حلیہ بگاڑ دیا۔ لمبی تاریخ ہے یہود کی، لیکن انجام یہ ہوا کہ یہودیوں کی جو سرزمین جس میں وہ آباد تھے، فلسطین، وہاں سے ان کو اس طرح جڑ سے اکھاڑا گیا کہ ان کا وہاں نام و نشان باقی نہ رہا۔ حالانکہ یہود کے لیے یہ فلسطین کی سرزمین بڑی مقدس ہے، عیسائیوں کے لیے بھی بڑی مقدس ہے، اور مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی مقدس۔ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کی ایک اہم پڑاؤ اور مسلمانوں کا قبلہ اول۔ لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جب اقتدار ملا عیسائیوں کو تو پھر انہوں نے کسی ایک یہودی کو بھی ادھر ٹکنے نہیں دیا، پوری دنیا کے اندر بکھیر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہودی اپنے مرکز سے اس طرح بکھرے کہ کہیں ان کی آبادیاں عراق کے اندر ہیں، کہیں شام کے اندر کو مل جاتے ہیں، کوئی مدینہ کے، کوئی خیبر میں، کوئی کسی جگہ پر، کوئی کسی جگہ پر۔ سرزمین حجاز میں بھی ان کی بعض آبادیاں تھیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی ان لوگوں کی آپس میں کشمکش تھی۔ لیکن پھر یہ ضروری ہے کہ آج جو اس وقت غزہ کے اندر جو صورتحال ہے اس کو جاننے کے لیے قوم یہود کا جو عزم ہے اور جس طرح وہ اپنی اسٹریٹجی کے مطابق گریجولی آگے بڑھ رہے ہیں، وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جا کہاں پر رہے ہیں اور ان کو روکنا کیوں ضروری ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کی اخلاقی اور عملی مدد کرنا مسلمانوں پر کیوں فرض ہے، اس چیز کو جاننا اور پہچاننا بڑا لازم ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت صہیونی تحریک جس مرحلے میں ہے ان مراحل کو سمجھا جائے، اور جو آگے وہ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں
اور جو انہوں نے اس کو چھپایا بھی نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو ہم لوگ جانے جس کو وہ چھپاتے بھی نہیں ہیں۔ یہودی پروٹوکولز پڑھیں آپ، ان کے عزائم اور جو دنیا کے اندر وہ کرنا چاہتے ہیں سرے عام اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں کہ کتنے سوئے ہوئے ہیں کہ دشمن کے ان عزائم سے جس کو وہ چھپاتا بھی نہیں ہے اس سے بھی پوری طرح آگاہ نہیں ہے۔ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کی خدمت میں ان کا پورا پلان جو ہے اور جن مراحل سے گزر کر یہاں تک وہ پہنچے ہیں وہ آپ کی خدمت میں ایک نقشہ تھوڑا سا آپ کی خدمت میں رکھوں، آپ کے سامنے وہ پورا پلان پیش کر دیں کہ یہودیوں کی جو موجودہ منصوبہ سازی ہے، اس کا جو پہلا دور آپ کو باضابطہ نظر آئے گا وہ 1897 کے اندر مشہور یہودی لیڈر تھیوڈور، کہ جس نے صہیونی تحریک کی، زائنسٹ موومنٹ، زائنزم، صہیونی تحریک کی بنیاد رکھی، اور اس تحریک کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا سے جو یہودی بکھرے ہوئے ہیں ان کو ان کی آبائی اور مقدس سرزمین فلسطین کی طرف دعوت دی جائے کہ یہاں آ کے آباد ہو جائے۔ یہ تحریک چلائی گئی 1897 میں، خاص طور پر اس کا آغاز کیا گیا۔ یہودی سرمایہ کاروں نے اپنے وسائل کا منہ کھول دیا، لوگوں کی حوصلہ افزائی کی۔ 1917 تک ساری کوششوں کے باوجود، ذرا بات کو ذرا آپ نے توجہ سے سننا ہے، ساری کوششوں کے باوجود 1917 تک کل یہودی آبادی یہاں پر صرف 5% سے بھی کم تھی، یعنی 5% بھی یہ لوگ نہیں تھے۔ لیکن بہرحال شروع میں تو بالکل ہی نہیں تھے، نہ ہونے کے برابر۔ اب کچھ جب آبادی ہوئی تو 1901 کے اندر عثمانی خلیفہ سلطان عبد الحمید، اس کے پاس انہوں نے وفد بھیجا کہ اگر آپ ہمیں فلسطین کے اندر آباد ہونے دیں اور فلسطین کی سرزمین کو اپنے لیے ایک قومی وطن اور ریاست بنانے کی اجازت دے دیں تو ہم سلطنت عثمانیہ کے سارے بیرونی قرضے اتار دیں گے۔ سلطان عبد الحمید بڑا ایمان افروز انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ یہ قرضے تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، اگر تم پوری دنیا کی دولت بھی میرے قدموں میں رکھ دو تو میں اس پر بھی تھوکتا ہوں۔ یہ فلسطین کی سرزمین اور بیت المقدس میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ مسلمانوں نے جس انداز میں حاصل کیا ہے اور جس انداز میں اس کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، ہم ان قربانیوں کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو انکار کر دیا۔ ادھر سے مایوس ہو کے انہوں نے ایک پیرالل ایک اور تحریک بھی چلائی۔ اسی دور کے اندر جب یہ ایک طرف پوری دنیا سے یہودیوں کو سرزمین فلسطین کی طرف بلایا جا رہا ہے، آباد کیا جا رہا ہے، حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، اور عثمانی خلیفہ کے ساتھ بھی گفتگو جاری ہے، لالچ دیے جا رہے ہیں، دوسری طرف پیرالل ایک اور تحریک ساتھ شروع کر دی، اور وہ تھی عرب نیشنلزم۔ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ دشمن بسا اوقات ہمیں بڑی معصومیت کے ساتھ دشمن کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں۔ عرب نیشنلزم کہ جو عرب کے لوگ تھے، عرب تھے، ان کے اندر عرب قومیت کو فروغ دیا جا رہا ہے کہ یہ ترک جو ہیں یہ تو بدیسی ہیں اور تمہارے اوپر قابض ہیں۔ ترکوں کو عربوں کے خلاف، عربوں کو ترکوں کے خلاف ابھارا جا رہا ہے۔ عرب نیشنلزم اس حد تک پہنچا کہ بعد کے دور میں آپ نے یہ بات پڑھی اور سنی ہوگی کہ مصر کا جو صدر تھا جمال عبد الناصر، اس نے ایک دفعہ جلسہ عام میں برسر عام یہ بات کہی کہ نحن ابناء فرعون، ہمیں فرعون کا بیٹا ہونے پر فخر ہے۔
یعنی اسلام پیچھے چلا گیا، اسلامی حمیت ختم ہو گئی، اور آپ اپنی مقامی تاریخ، روایت، ثقافت اور کلچر کو اسلام پر غالب کر کے نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہمیں فرعون کا بیٹا ہونے پر فخر ہے۔ اب اس کا نتیجہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ عرب اور عجم کی جنگ پھر اس طرح مچی کہ پہلی جنگ عظیم میں کس طرح عرب جو تھے ترکوں کے ساتھ مل کر لڑنے کی بجائے ترکوں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ یہ کوئی معمولی سازش نہیں تھی۔ میں یہ اس لیے اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ دشمن بیک وقت کئی محاذوں پر کام کر رہا ہوتا ہے اور ہمارے لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا، بڑی سادگی کے ساتھ وہ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جو اکثر آپ مجھ سے سنتے رہتے ہیں میں فرقہ واریت کی مذمت کرتا ہوں، تو اس وجہ سے کرتا ہوں کہ یہ فرقہ واریت صرف اور صرف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑی ہی زبردست ایک تحریک ہے، ایک بڑی زبردست ضرورت ہے، اور ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی یہ بڑی وارے میں آنے والی چیز ہے کہ لوگ آپس کے معاملات کے اندر لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں اور ہمیں کوئی نہ پوچھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرب کے اندر جو یہ عالم اسلام کے اندر جو ایک تحریک اس دور میں مضبوط ہوئی اور اس نے ایک خوفناک شکل اختیار کی، اور پورا سلطنت عثمانیہ جو 3 بر اعظموں پر مشتمل تھی، وہ سلطنت کس طرح بکھری اور مسلمان کس طرح ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہوئے صرف عرب قومیت اور قوم پرستی کے نام پر۔ تو اقبال نے کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، جو اس کا پیراہن ہے وہ مذہب کا کفن۔ اور پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری۔ مسلمانوں کی بنیاد اسلام ہے، نظریے پر ہے مسلمانوں کا وجود اور ان کی بقا ایک نظریے کے ساتھ جڑنے پر ہے، اور اگر آپ قوم پرستی پر اتر آئیں گے تو پھر جو حال آپ دیکھ لیجئے کہ سلطنت عثمانیہ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی ہے، اور پھر مسلمان قومیت کے نام پر کھڑے ہوئے، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں بھی، لیکن پہلی جنگ عظیم میں جس طرح پھر سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے ہوئے، کس طرح قومیت کے نام پر عربوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا۔ وہ دیکھیں نا UAE، متحدہ عرب امارات، یہ کیا ہے، چھوٹے چھوٹے اتنے ملک بنائے ہوئے۔ کویت جو ہے، اگر آپ دنیا کے نقشے پر قلم کا صرف ایسے نشان لگائیں نا تو اتنا بھی کویت نہیں ہے، الگ ریاست ہے، باقی الگ ریاستیں، اردن الگ ہے، شام الگ ہے، فلسطین الگ ہے، کویت الگ ہے، متحدہ عرب امارات ہیں، یمن ہے، فلاں ہے فلاں ہے، ٹکڑوں کے اندر مسلمان بٹ گئے۔ اس لیے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہودیوں نے یہ پورا پلان بنایا، اور آج بھی وہ پلان اسی طرح ہمارے ملکوں کے اندر کار فرما ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں فرقوں کے نام پر۔ یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ اہل تشیع، یہ ہمارے بھائی یہ جو اختلافات ہیں یہ ہمارے داخلی اختلافات ہیں۔ یہ اختلافات عقیدے کے بنیادی عقائد کے اختلافات نہیں ہیں، فروعی اور تعبیرات کے اختلافات ہیں، فقہی اختلافات ہیں۔ ان اختلافات کی بنیاد پر آپ امت کو بانٹنے کی بات نہ کریں، ورنہ اور تباہی پھیلے گی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہود نے اس دور کے اندر پیرالل یہ بھی ایک پورا سلسلہ چلایا، اور اس کے نتائج آج ہمارے سامنے ہیں۔ تو یہ صہیونی تحریک کا پہلا مرحلہ 1897 سے لے کے 1917 تک، کہ جب ان کی تعداد معمولی ہے لیکن انہوں نے مسلسل فلسطین کے اندر اپنے قدم جمانا شروع کیے،
اور کس طرح عالمی طاقتیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں، اور کس طرح مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کی طاقت، ترکوں کی طاقت ٹوٹ گئی، اور اس کے نتائج آج ہمارے سامنے ہیں۔ دوسرا ان کا دور ہے 1917 سے لے کر 1948 تک۔ 14 مئی 1948 اسرائیل قائم ہوا، لیکن نومبر 1947 تک، 1917 سے لے کر 1947 تک، میں یہ تاریخ آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ پورے شعور کے ساتھ اصل بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مسجدیں صرف وضو کروانے کے لیے نہیں ہے کہ آپ کا وضو ٹھیک ہو جائے اور آپ کی نمازیں ٹھیک ہو جائیں، یہ بھی ضروری ہے مسجد میں۔ بحیثیت امت جو شعور آپ کو ملنا ہے، جن مقامات سے ملنا ہے، ان میں مسجد بھی ہے۔ آپ کے یونیورسٹی، کالج، اسکول، آپ کا میڈیا، اور اس میں اہم ترین ایک فورم جو ہے وہ مسجد ہے۔ بدقسمتی سے مسجد کے موضوعات سے، امت کے اجتماعی معاملات کے حوالے سے گفتگو، یہ موضوعات ہی ختم ہو گئے۔ تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس دور کے اندر کیا ہوا۔ لیگ آف نیشنز جو اقوام متحدہ سے پہلے کا سٹیپ ہے، اس نے باقاعدہ برطانیہ کو یہ علاقہ حوالے کیا کہ آپ یہاں اصلاحات نافذ کریں۔ اور اگر آپ کے سامنے یہ بات، تاریخ کا یہ تلخ ایک تجربہ اور حقیقت سامنے ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ کیسی یہ بدبخت اور دھوکے باز قوم ہے، یہ انگریز، یہ برٹش، یہ برطانیہ، کہ انہوں نے اس دور کے اندر ایک طرف معاہدے کر رہے ہیں عرب کے مقامی لوگوں اور سرداروں کے ساتھ۔ تاریخ کو پڑھیں، شریف مکہ کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے، باقی علاقوں کے سرداروں کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ، بڑے جو اہم لوگ ہیں ان کے ساتھ معاہدات ہو رہے ہیں کہ اگر ترکوں کا تم ساتھ چھوڑ دو، فلسطین الگ ریاست ہوگی، شام الگ ہوگا، اردن الگ ہوگا، سعودی عرب الگ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک طرف یہ معاہدات کیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف انہی لوگوں کے بالکل خلاف یہ معاہدہ یہودیوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ یہودیوں نے پہلے تو کوشش کی کہ جرمن کے ساتھ معاہدہ کریں کہ ہمارے لیے قومی ریاست اور وطن کی ذمہ داری آپ اٹھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں جرمن جو تھا وہ عثمانی ترکوں کا حلیف تھا، تو ادھر معاہدہ نہیں ہو سکا، تو پھر انہوں نے برطانیہ کے ساتھ معاہدہ کیا۔ اور معاہدہ کیا تھا؟ جس کو آپ اعلان بلفور، لارڈ بلفور جو تھا، جس کے نام سے یہ اعلان بلفور کے نام سے یہ معاہدہ مشہور ہے۔ یہ معاہدہ ہوا، یہودیوں نے یہ عہد کیا کہ ہمارے تمام وسائل، ہماری ذہانت، ہمارا مال و دولت، ہماری ساری صلاحیتیں آپ کے لیے ہوں گی، آپ فلسطین کے اندر ہمیں قومی ریاست اور قومی وطن بنانے میں ہماری سپورٹ کریں گے۔ اور انہوں نے بھی، یعنی دیکھیں، ایک طرف انہوں نے معاہدہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کے خلاف معاہدہ جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ کیا ہے۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض کے دوست ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، چاہے ان کی آپس میں کیسی ہی جنگیں کیوں نہ رہی ہوں، لیکن یہ تمہارے مقابلے میں ہمیشہ ایک ہوں گے، اور یہ ایک ہوئے۔ اب یہ دوسرا دور ہے جس میں 1948 تک، جب 14 مئی 1948 کو اسرائیل نے اپنی علیحدہ ریاست بنانے کا اعلان کیا، تو آپ دیکھیے کہ 1917 تک ساری کوششوں کے باوجود ان لوگوں کی تعداد 5% سے بھی کم ہے۔ اور 1948 تک کس طرح انگریزوں نے ان کو سپورٹ کیا، مسلمانوں، فلسطین کے مسلمانوں، عربوں کے ساتھ، پوری ملت کے ساتھ
اپنا جو بغض اور عناد تھا اس کا اظہار کس طرح کیا کہ یہاں ان کی تعداد بڑھتے بڑھتے 33% ہو گئی، لیکن چلیں 33% ہو گئی۔ اب 33% کو باقاعدہ اقوام متحدہ کے ذریعے جو علاقہ تفویض کیا جا رہا ہے وہ فلسطین کا 55% علاقہ ہے، اور وہ آبادی جو 67% ہے، 67%، ان کو علاقہ دیا جا رہا ہے 45%۔ تو ظاہر ہے اس کے خلاف رد عمل ہوا۔ اگلی بات اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے کہ یہ تقسیم خالصتاً ظلم پر مبنی ہے۔ یہ رد عمل کیوں نہ ہوتا؟ تو رد عمل ہوا، لیکن بدقسمتی ملاحظہ کیجئے مسلمانوں کی کہ رد عمل تو ہوا، لیکن مسلمان اپنی باہمی رنجشوں، غداریوں اور غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کی وجہ سے اس درجے کمزور ہو چکے تھے کہ 1948 میں جب یہ غداری سر عام کر دی گئی، ریاست کا اعلان کر دیا گیا، اس کو تسلیم کر لیا عالمی طاقتوں نے، تو جو مسلمان ریاستیں تھیں وہ سب فلسطینیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھی، لیکن اکیلے اسرائیل نے سارے مسلمان ریاستوں کی متحدہ فوجوں کو شکست دی۔ اسرائیل اتنا طاقتور کیسے ہو گیا؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ یہ جو آیت میں آپ کے سامنے بار بار دہرا رہا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ وہی نصارہ کہ جو ان کے بقول ان کے پیغمبر کو پھانسی دینے والے تھے، مسلمانوں کے خلاف متحد ہوئے، اور انہوں نے باضابطہ ان کی مدد اس طرح کی کہ ساری مسلمانوں کی متحدہ افواج کو شکست ہو گئی۔ اور اب وہ علاقہ جو پہلے 55% ان کو دیا گیا تھا، باقی پر انہوں نے قبضہ کر کے 77% فلسطین کے علاقے پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ 1948 کی۔ اور اس کی پشت پر کون کھڑا ہے؟ امریکہ اور برطانیہ اور دیگر طاقتیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ ہمارے لیے باعث شرم بحیثیت قوم کہ جب آپ ان اصولوں کو نظر انداز کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عروج و زوال کے بیان فرمائے ہیں۔ قرآن پاک کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں لکھا کہ جو لوگ ایمان اور دین کا دعویٰ کریں گے میں ان کو قوموں کی برادری میں سر بلند کر دوں گا۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ پہلے اپنی حالت کو تبدیل کرو گے تو میں تمہاری قسمت اور تقدیر کو بدلوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی طاقت ہمیشہ جمع کر کے رکھو۔ تم اپنی بادشاہتیں بچانے کے لیے، تم اپنے مفادات بچانے کے لیے، تم اپنی خاندانی حکومتیں بچانے کے لیے جب وہ وسائل جمع نہیں کرو گے تو اللہ تم پر اسی طرح ذلت مسلط کرے گا۔ 67 کی جو جنگ ہوئی، 73 کی، 1973 اور 1967 کے اندر عربوں نے مل کر 2 دفعہ اسرائیل پر حملہ کیا، دونوں دفعہ بری طرح ہارے، بلکہ سب کچھ برباد ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ اس لیے بربادی ہوئی کہ تم نے اللہ کے قانون کو نظر انداز کیا تھا۔ تمہیں حکم یہ تھا کہ اپنے کردار کو ٹھیک کرو، اپنے اخلاق کو ٹھیک کرو، اپنی فوجی قوت ہمیشہ بنا کے رکھو۔ اسلام جنگ نہیں بلکہ جنگ کی تیاری کا حکم دیتا ہے، ہمیشہ اپنی تیاری بھرپور رکھو، دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمزور نہ بناؤ۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ یہ 67 میں اور 73 میں جو شکست ہوئی، اس کے بعد سارے کے سارے فلسطین پر اسرائیل نے عملاً قبضہ کر لیا۔ اب آپ
سنتے ہیں روزانہ کہ یہ محض 10 کلومیٹر چوڑا اور کچھ 40-45 کلومیٹر ایک لمبی پٹی ہے جس میں لاکھوں فلسطینیوں کو باڑ لگا کر قید کیا گیا ہے۔ اور سلام ہے ان لوگوں کی عظمت کو کہ جو سرزمین کو، یہ دنیا کا سب سے بڑا قید خانہ ہے، 80% لوگ وہ ہیں جو یعنی صرف اور صرف امداد پر ہیں، اور جو ان کو راشن اور پانی دیا جاتا ہے وہ شرمناک حد تک ضروریات سے کم ہے، پابندیاں اتنی ہیں، پھر بھی وہ لوگ اس سرزمین کو نہیں چھوڑ رہے، اس لیے کہ یہ بات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھی ہے کہ قرب قیامت کے نزدیک جو اسلام کو دوبارہ عروج ملے گا تو اس کا مرکز یہی سرزمین بنے گی۔ اس امید پر وہ لوگ اپنی نسلوں کو قربان کر رہے ہیں۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ کیا بحیثیت مسلمان اور بحیثیت قوم انفرادی اور اجتماعی سطح پر کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کی اخلاقی عملی مدد کریں؟ ہمارے حکمران ہوش کے ناخن لیں، شرم کریں اور دیکھیں کہ وہ اپنے ان بھائیوں کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ اور پاکستان کے بارے میں تو بہرحال یہ اور بھی ان کا زیادہ توقعات ہے فلسطین کے لوگوں کی، اور ہونی بھی چاہیے کہ مسلمانوں کا، جو اہل پاکستان کا ایک اصولی موقف ہے کہ اگر سارے بھی چھوڑ دیں تو قائد اعظم نے جو پہلے دن بات کی تھی کہ فلسطین کے مسلمان اور کشمیر کے مسلمان سیم مقدمہ ہے ان کا، وہ کسی پر حملہ آور نہیں ہے، دوسروں نے ان کی زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ کیا اپنی زمینوں کا، کیا اپنے گھر کا تحفظ کرنا یہ بھی دہشت گردی ہے؟ یہ بھی ظلم اور زیادتی ہے؟ تو اس لیے اہل پاکستان کا جو موقف ہے وہ بالکل اصولوں پر مبنی ہے۔ تو یہ عملاً سارے فلسطین پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ تیسرا دور ہے، اور چوتھا دور جس کا وہ برسر عام اظہار کرتے ہیں، جو آنے والا دور جس کو وہ اب شروع کرنے جا رہے ہیں۔ دنیا کی واحد پارلیمنٹ یہ اسرائیل کی پارلیمنٹ ہے کہ جس کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوا ہے، اے بنی اسرائیل تیری سرحدیں نیل سے فرات تک ہیں۔ دنیا میں کسی قوم کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ کسی علاقے پر اس طرح کلیم کرے۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ، یہ دہشت گرد تو یہ لوگ ہیں کہ جو پورے عرب پر، مکہ اور مدینہ پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں کہ پھر اسی طرح جس طرح عہد رسالت میں یہود اور ان کی بستیاں مدینہ اور مکہ کے گرد و نواح میں، خیبر میں اور حجاز میں تھی، دوبارہ ان کو ادھر بسایا جائے اور ان کو آباد کیا جائے۔ بڑی سیدھی سیدھی اور کھلی کھلی باتیں۔ پھر ہمارا حال یہ ہو کہ ہم یہود و نصارہ سے پھر دھوکہ کھائیں اور یہ سمجھیں کہ شاید یہ مسلمانوں کی خیر خواہی کر سکتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرما دیا کہ یہ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اب ہمارا فرض کیا ہے بحیثیت قوم، انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر؟ ہمارا فرض یہ ہے کہ جو میں اور آپ انفرادی سطح پر کر سکتے ہیں، اخلاقی حمایت، لکھ کر، بول کر، جو کر سکتے ہیں وہ بھی کریں، اور اپنے حکمرانوں پر دباؤ ڈالیں، اپنے حکمرانوں کو مجبور کریں کہ وہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے عملی طور پر میدان میں آئیں۔ پورے عالم اسلام اس چیز کو، فلسطین کی مقدس سرزمین کو، اس کی عزت اور حرمت کو بحال رکھنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ یہ بحیثیت قوم ہمارے اوپر لازم ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بدقسمتی کہ ہم بحیثیت قوم اس طرح کی اجتماعیت کے شعور سے ہی بالکل بے نیاز ہو گئے، جاہل ہو گئے ہیں۔ لوگوں کی نظر میں
اجتماعی معاملات کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہر آدمی اپنے اپنے ذاتی مفادات اور انفرادی مفادات کے اندر الجھا ہوا ہے۔ جب قومیں اس طرح بٹتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، تو پھر ان کو دنیا کے اندر اسی طرح رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس طرح اس وقت ہم پوری دنیا کے اندر بحیثیت قوم سامنا کر رہے ہیں، کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، دیگر علاقوں کے اندر۔ لیکن یہ شاید یہ تو بالکل ظاہر نظر آ رہا ہے، لیکن جو ہم آزاد ہیں ان کی آزادی بھی کس طرح گروی رکھی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں، اور اس دور میں تو بالکل ہمیں سمجھ آ گئی ہیں۔ لیکن اب بھی اگر یہ قوم اس کے اندر اجتماعیت پیدا نہیں ہوگی، میں یہ کیوں مخالفت کیا کرتا ہوں بہت زیادہ فرقہ واریت کی، اس لیے کہ یہ بالکل یہود و نصارہ کو فیور کرنے والی بات ہے۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہی چاہتی ہے کہ یہ بحیثیت قوم آپس میں الجھے رہیں، یہ سنی وہابی دیوبندی اہل حدیث اہل تشیع اسی چکروں میں پڑھ کے مرتے رہیں، لڑتے رہیں۔ یہ لوگوں کے اجتماعی معاملات، ان کی بات کرنے والا شخص ان کے لیے خطرناک ہے، اور حکمرانوں کا جو تصور ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے وہ تصور بھی باعث شرم ہے کہ کس طرح ہم لوگ اچھے حکمران کی نشانیاں جب گننا شروع کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اچھا حکمران وہ ہوتا ہے کہ جو بیت اللہ کا دروازہ جس کے لیے کھول دیا جائے، جو حج اور عمرہ اور نمازیں اور تہجدیں پڑھنے والا ہو، بڑا اچھا حکمران ہوتا ہے۔ بھائی یہ اس کے انفرادی معاملات ہیں، یہ چیزیں بھی اچھی ہیں، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن یاد رکھیے یہ اچھا حکمران کون ہوگا، یہ لکھ لینے سے کوئی اچھا حکمران نہیں ہوگا۔ ایک دور میں پرویز مشرف اپنے نام کے ساتھ اس نے سید لکھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ یہ بے وقوف قوم ایسی ہے کہ جو سمجھتی ہے کہ سید کا لفظ اگر آ جائے تو بس پھر اس کے بعد جو آدمی چاہے کر لے، پھر اس کے بعد کو پوچھنا نہیں ہے۔ آج کل بھی ہمارے جو آرمی چیف صاحب ہیں وہ سید حافظ عاصم منیر صاحب لکھتے ہیں۔ بھائی یہ لکھنا برا نہیں ہے، لیکن یہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کس چیز میں ہے؟ فضیلت اس حکمران کے لیے نہیں ہے کہ جس کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھول دیا جائے، اس حکمران کے لیے نہیں ہے کہ جو بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے نمازیں پڑھتا ہے، اس کے لیے نہیں ہے جو مدینہ کی گلیوں میں ننگے پاؤں گھوم کر ہماری عقیدتوں اور محبتوں کو اپنے لیے ریزرو کرنا چاہتا ہے۔ اور بھائی یہ بندے کا ذاتی عمل ہے، اللہ جانے اور بندہ جانے۔ حکمران وہ ہے کہ جس علاقے کے اندر اس کو حکمرانی ملی، کیا وہاں دین کو بھی عزت ملی ہے کہ نہیں ملی؟ کیا قوم کے اجتماعی معاملات کا تحفظ، بنیادی حقوق کا تحفظ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ وہ حکمران ہمارے لیے باعث عزت ہے۔ ہم نے عجیب و غریب قسم کے یہ لوگ آپس میں بڑی عقیدت اور محبت میں باتیں، جی ماشاءاللہ جی عمران خان تو بہت اچھا حکمران ہے، ننگے پاؤں وہ مدینہ کی گلیوں میں پھرنے والا ہے۔ کیا بات ہے، نواز شریف کے لیے جناب بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہونے کا موقع ملا ہے۔ پرویز مشرف نے ایک دور میں یہ بات کہی تھی کہ میں وہ خوش قسمت ہوں کہ بیت اللہ کا دروازہ میرے لیے پتہ نہیں کتنی دفعہ، 2 دفعہ یا 3 دفعہ کھولا گیا۔ بھائی یہ آپ کی انفرادی اعزاز اور عزت ہو سکتی ہے، ہمارے ساتھ بات کریں بحیثیت حکمران۔ حکمرانوں کو جانچنے کا، پرکھنے کا معیار کیا ہے؟ یہ معیارات نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ جس علاقے کے اندر اس کو حکمرانی ملی ہے، کیا اس نے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے؟ کیا وہاں پر اسلام کو عزت ملی ہے؟ کیا مسلمانوں کا سر فخر سے بلند ہوا ہے؟ اگر ایسا ہے تو وہ حکمران ہمارے سر کا تاج ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے بیت المقدس کو دوبارہ 88 سال کے قبضے کے بعد دوبارہ جنہوں نے بیت المقدس کو حاصل کیا، ان کی زندگی کی پوری داستان ذرا آپ پڑھیں۔ ساری زندگی حج نہیں کیا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے ساری زندگی حج نہیں کیا، 51 برس
51 برس گھوڑے کی پشت پر جہاد کرتے ہوئے گزار دی. حج نہیں کیا لیکن حاجیوں کا تحفظ کرنے کا حق ادا کر دیا. حاجیوں کے قافلے کو لوٹا گیا، رستے روکے گئے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان لوگوں کو نشان عبرت بنا دیا، اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو جانتے تھے کہ اصل فضیلت حکمران کی حج کرنے میں نہیں ہے. حکمران کی فضیلت یہ ہے کہ وہ اسلام کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کے لیے کتنی قربانی دیتا ہے اور کس طرح کھڑا ہوتا ہے. میں آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت سنا کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کریں ہم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، میں یہ بات کبھی نہیں کہتا کہ بندے کی داڑھی نہیں ہونی چاہیے یا اس کو نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے، یہ نیک ہونے کی نشانیاں ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس گیٹ اپ کا آدمی ہر حوالے سے نیک ہو سکتا ہے یہ سارا کام اس نے کاروبار کے لیے کیا ہوا ہو. مجھے یہ بتائیے کہ اس نے ہمارے حقوق کا کتنا تحفظ کیا ہے، ہمارے ملک اور ملت کے لیے کتنی اس نے قربانی دی ہے. وہ حکمران ہم کو چاہیے جو غیرت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. آج فلسطین کے مسلمانوں کو ایسے ہی غیرت مند حکمرانوں کی ضرورت ہے کہ جو ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اس ملت کو ایسے حکمرانوں کی ضرورت ہے. مت لوگوں کا میرٹ اور بنایا کریں. میرٹ انسانی حقوق ہیں، اجتماعیت ہے، یہ میرٹ ہے. ملت کے حقوق کا تحفظ کرنے والا وہ ہمارے آنکھوں کا سر کا تاج ہے ہمارے لیے. قرآن مجید کو دیکھیے، سورہ انفال، سورہ توبہ آیت نمبر 19، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، کیا تم حاجیوں کو پانی پلانے والے اور مسجد حرام کی تعمیر اور اس کی زینت کا اہتمام کرنے والے، اس کی مرمت کرنے والے شخص کو اس آدمی کے برابر سمجھتے ہو؟ بھئی یہ کام تو بڑا نیک ہے نا، مسجد حرام کی تعمیر، تزئین و آرائش، حاجیوں کی خدمت کرنا، ان کو پانی پلانا، یہ تو بڑے اچھے اعمال ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا یہ کام کرنے والے آدمی کو تم اس آدمی کے برابر سمجھتے ہو؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور جہاد کا علم لے کر کھڑا ہو گیا، مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کے تحفظ کے لیے کھڑا ہو گیا. کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. جو مسلمان صرف نمازیں پڑھنے کو ہی نیکی سمجھتے ہیں، صرف روزے رکھنے کو ہی نیکی سمجھتے ہیں، انفرادی عبادات کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، یقین جانیے کہ اگر ان کو یہ بات سمجھ آ جائے نا کہ اجتماعیت کتنی بڑی نیکی ہے، تو میں پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ لوگ نمازیں چھوڑ دیں اور کہیں گے کہ یار نماز بعد میں قضا کر لیں گے، نماز بعد میں بھی ہو جائے گی، روزے بعد میں بھی رکھے جا سکتے ہیں. لیکن مسلمانوں کے اجتماعی مفادات اگر ایک دفعہ تباہ ہو گئے اور قوم پوری کی پوری قوم دو پر لگ گئی تو پھر اس کی تلافی نہیں ہو سکے گی. وہ اپنی نمازوں کو مؤخر کر لیں گے، روزوں کو مؤخر کر لیں گے، لیکن ملت کے اجتماعی مفادات کو مؤخر نہیں کریں گے اور اس کو سب سے بڑی عبادت سمجھیں گے. آج ہمارے اندر یہ شعور آنا چاہیے. ایسا حکمران، ہمیں ایسے حکمران چاہیے کہ جن کے اندر اجتماعیت ہو، جو اجتماعی شعور رکھتے ہوں، جو ملت کی نمائندگی اس طرح کریں کہ واقعتاً یہ نظر آئے کہ یہ ملت اسلامیہ کے قائد ہیں، رہبر رہنما ہے. آج انفرادی اور اجتماعی طور پر ہمیں غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. جو ہم کر سکتے ہیں وہ کیجئے. حکمرانوں پر دباؤ ڈالیے، باہر نکلیے، پرامن طور پر لکھیے، بولیے، سوچیے، جو کر سکتے ہیں کیجئے. اس لیے کہ یہ معاملہ کوئی معمولی نہیں ہے. خدا نخواستہ یہ جو مسئلہ چل پڑا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ لاکھوں مسلمان وہاں پر قربان ہو جائیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے بھائیوں کے حقوق کے لیے اور ملت اسلامیہ کے حقوق کے لیے
کھڑے ہونے کی اور اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔